بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ میرے اس چینل سے صرف وظائف اور عملیات ہی بیان نہیں کی جاتے، بلکہ اخلاقی، معاشرتی، سماجی مسائل بھی اور تاریخی واقعات بھی گائے بگائے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کا رجحان صرف عملیات اور وظائف کی طرف ہے۔ جو بھی بات اخلاقی اقدار کے حوالے سے معاشی، سماجی، معاشرتی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ میں سوشل میڈیا پہ تقریباً 18 سے 20 گھنٹے گزارتا ہوں۔ ہر ایک کی ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ہر طرح کی ویڈیوز جو آتی ہے نا، دیکھتا ہوں، لیکن کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے۔ مذہبی، سیاسی اکابرین کی جو تذلیل کی جاتی ہے یا جو ویڈیوز مختلف انداز میں وائرل کی جاتی ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ چند ایک ویڈیوز ایسی ہیں جو توہین کے زمرے میں آتی ہیں، جو میرا اپنا ذہن، اپنا دل کہہ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے کس سے انکار ہے؟ مسلمان تو مسلمان، ہندو اور عیسائی بھی ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ تو ایک مخصوص گروہ یا فرقہ ایک حدیث کو لے کر ان کی باقاعدہ تصویروں کے ساتھ، اس حدیث سے کسے انکار ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا ہو، یوں ایسے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تصویر وائرل ہو رہی ہے، اور ان ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ یا محبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں بکھرے بالوں، پھٹے لباس اور پھٹے ہونٹوں کو دکھا رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ یزید کے دربار میں دکھا رہے ہیں، اور ادھر آیت تطہیر کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ قل انما انا اسألکم اجرا علیہ الا المودۃ فی القربی کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب، اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاہے کوئی سیاسی شخصیت ہے، چاہے کوئی مذہبی شخصیت ہے، عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن بعض مسائل کا تعلق علوم تکوین سے ہوتا ہے اور بعض کا علوم تشریع سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ فلاں دن، فلاں جگہ، فلاں وقت پہ یہ واقعہ ہوگا، اور وہ ہو جائے، خبر دینے والے نے خبر دے دی اور خبر بالکل درست 100% صحیح نکلی، وہ اس چیز پہ قادر ہے، وہ خبر دے رہا ہے اور اس کی خبر کے مطابق یہ واقعہ ایسے ہو رہا ہے، اب وہ اتنی طاقت اور اتنی قدرت استعمال کرے نا کہ اس واقعے کو ہونے سے روک دے، اس جانی اور مالی نقصان سے بندے کو ہٹا دے، کنارے کر دے، روک دے، یہ پاور بھی استعمال کرے نا، یہ کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اس کا تعلق تکوین سے ہے۔ خبر تو آپ نے دے دی، لیکن اس کی روک تھام نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا تھا،
بلکہ وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں ایک شیشی میں وہ خون جو آپ کو پیش کیا گیا، حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ ساری پیشن گوئیاں جب پہلے سے تھی تو اسباب یہ بنتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب کوفے کی طرف رخ کیا تو خط لکھنے والے بلانے والے کم تھے اور آپ کو روکنے والے زیادہ تھے۔ آپ نے کم لوگوں کے بلانے کی وجہ سے وہاں تشریف لے گئے اور زیادہ منع کرنے والوں کی بات کو نہ سنا، روک کے دکھاتے تقدیر کے مسائل کو۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو ویڈیوز کیا کرتے ہیں بنا کے پیش کرتے ہیں نا پھٹے ہونٹوں کی، وہاں کون سا کیمرہ تھا؟ کس کی اتنی روحانیت تھی کہ امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت شخصیت کی تصویر کوئی اپنے ذہن میں یا اپنے قلب میں اتار لیتا، اور آپ آج اسی تصویر کو پھٹے ہونٹوں کے ساتھ بکھرے بالوں کے ساتھ ہیں پیش کریں، ان کا سر مبارک یہ توہین ہے۔ میرے اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پہلے دن سے لے کر آخری قربانی تک، سب نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو دیکھیں، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت اور آپ کی بے مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ حضرت سمیہ، حضرت خبیب، ان کی تکالیف کو، ان کی قربانیوں کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلح بنایا گیا سید الشہداء کہا جاتا ہے، ان کی شہادت کہاں گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک محاصرے میں محصور رکھا گیا، اس چیز کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ مخصوص گروہ اور مخصوص طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کی تذلیل کرو، توہین کرو مقدس شخصیات کی۔ ایسی ویڈیوز کی روک تھام ہونی چاہیے، بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جائے۔ یہ کھلم کھلا جب چھٹی دی جاتی ہے نا، مجھے پرسوں کی بات ہے، امریکہ سے ایک کوئی محمد مقصود نامی صاحب ہیں جنہوں نے مجھے غور شائی کی تصویر بھیجی اور بڑے انداز سے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے امام مہدی ہیں، ان کی تصاویر چاند پہ ہیں، حجر اسود میں ہیں، اور اس وقت تک لوگوں کا حجر اسود کا بوسہ قبول نہیں ہوتا جب کہ غور شائی کی تصویر کو نہ دیکھ لیں۔ اس کے پہلے میسیج پہ ہی میں نے معذرت کر لی، پھر وہ مجھے 4 سے 6 منٹ کا میسیج کرتا ہے، آپ ڈر گئے مجھ سے، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ سوالات کرنے لگے، ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یہ جو کتاب تو نے بھیجی ہے نا دین الہی، یہ اکبر والا دین الہی ہے، دین کے اندر تفرقہ بازی اور احکام شرعیت کی دھجیاں اڑانا یہ اس کتاب میں ہے۔ میں نے کہا غور شاہی کو میں نے 1998 میں ملاقات کی، سندھ کے کسی قصبے میں جب وہ رہتا تھا، بڑی تصاویر بھیجی اور وہ اپنے میسیج ڈیلیٹ کر دیا اور میرے جوابوں کو اسی طرح رکھا۔ ایسی میں اگر اسلام کی خدمت ہے تو اس سے بہتر ہے بندے کا خاموش رہنا، نفرت پھیلانے کی بات نہیں، طنز والی بات نہیں، تنقید والی بات نہیں، دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا ایسی ویڈیوز جو بھی شیئر کرتا ہے، وائرل کرتا ہے، اس کو ذرا انبیاء کی عظمت کا، صحابہ کی عظمت کا، تابعین اور تبع تابعین کی عظمت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کیا اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے نزدیک اتنا کوئی بڑا دانشور، اتنا بڑا کوئی مفکر، اتنا بڑا کوئی سکالر نہیں، صاحب کشف، صاحب کرامت نہیں کہ وہ ان تصاویر کو اپنے ذہن میں نقش کر لی اور پھر ان کو عام مشینی انداز سے گزار کر بیان کیا جائے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصاویر کو، ان سب کی چیزوں کی ممانعت فرما دی، لکیر پھیر دی. پہلے دور کی میں بات نہیں کرتا، تاریخ میں یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کپڑے پہ تصاویر تھی تمام انبیاء کی، وہ چلتا آ رہا تھا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خصائص کبریٰ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام بشارتوں کو جو تورات و انجیل میں ہیں ان کو بھی بیان کیا. جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں ابو بکر بھی ہیں، وہ عمر بھی ہیں، وہ عثمان بھی ہیں. تو اس لیے یہ ویڈیو میری کسی کو بری لگے، اسے کھلا حق ہے طنز کرے، تنقید کرے، لیکن مقدس شخصیات کے اوپر ویڈیوز بنانا، ان کی تصاویر کو یوں ایسے شیئر کرنا، وائرل کرنا، دکھانا، یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصاویر کو، آپ کے بیٹوں کی تصاویر کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کی شادی کو، تصاویر کو کس نے ویڈیوز بنائی تھی؟ جو اتنے بڑے صاحب کشف نکل آئے کہ ان 1400 سال پہلے کی تصاویر کو، ان ویڈیوز کو آج شیئر کیا جا رہا ہے. جن کے سر کے اوپر سے دوپٹہ تک نہیں سرکا، جن کے بالوں کو سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا، ان کی ویڈیوز کو آج شیئر کیا جا رہا ہے. کیا میسج دے رہے ہیں؟ کس کی سازش ہے؟ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ صرف سوشل میڈیا پر پیسے کمانے کے لیے، اپنے ویورز کو بڑھانے کے لیے، اپنے فالوورز کو بڑھانے کے لیے ایسا مت کیجیے کہ مقدس شخصیات کی توہین اور تذلیل ہوتی ہو. اگر کوئی جملہ، کوئی لفظ کسی کی شان کے خلاف بولا گیا ہے تو معذرت بھی چاہوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برائی کو دیکھ کر چپ رہا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھتا ہے، منکر بات کو دیکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو بدل دے قوت بازو سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت کے ساتھ نہیں تو وہ اپنی زبان کے ساتھ وہ برائیاں بیان کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، فَبِقَلْبِهِ سے مراد اس کو دل سے برا جانے، تو اسی برائی کو نیکی سمجھ کے اگر پھیلایا جا رہا ہو اور لوگ واہ واہ کرتے ہوں تو پھر یہ دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ دین کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.